جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، حرمین میں 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائیو ایک جملہ اچھی طرح سن لیں، میرے نزدیک دین میں حجت یا رب کا قرآن ہے یا میرا مرشد کامل کا قول فعل عمل فرمان ہے۔ جو آپ کریں گے وہ دلیل ہے، دنیا جو مرضی کرتی رہے وہ خود دلیل کی محتاج ہے۔ حرمین کا عمل ان کی کو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مجبوریاں میں گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اہل حرمین کا عمل ہم حجت نہیں سمجھتے۔ اگر یہ ہوتا تو امام مالک کا موقف تھا کہ مدینہ والے جو عمل کرتے ہیں انہیں باقی پوری دنیا کے شہروں پہ حجت حاصل ہے، باقیوں کا فعل نہیں مانا جائے گا مدینہ، کیونکہ مدینہ محبوب کے قریب رہا ہے، انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور امام مالک کے اس موقف کو باقی تینوں اماموں نے نہیں مانا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہائے اربعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چاروں برحق ہیں۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ کا فیصلہ تھا کہ جناب مدینہ والوں کا فعل حجت ہے، باقیوں کے خلاف جو آئے گا میں حجت مانوں گا۔ باقی تینوں ائمہ نے کہا نہیں۔ صحیح بات بھی یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حجت ہے، قرآن حجت ہے، لوگوں کا عمل نہیں۔ آئیے مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ 4 فرقے تھے، 4 کونے تھے بیت اللہ کے، 4 مصلے تھے۔ یہ تاریخی حوالہ ہے، چیک کر لیجئے گا، ماضی میں پڑھ لیجئے گا۔ ہر بندہ اپنے کارنر پہ اپنا مصلی بنا کے اسے یہ رکن حنفی ہے، یہ رکن مالکی ہے، یہ رکن شافعی ہے، اور یہ رکن حنبلی ہے۔ چاروں کونوں پہ 4 مصلے، 4 امام۔ ایک بندے کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نماز نہیں جی ہوئی، یہ وقت تو پہلے اذان دیں دے۔ اگلا اذان دیتا تو پھر دوسرے بولتے، تیسرا دیتا باقی بولتے، چوتھا دیتا تو کہتے کویلے دیاں ٹکرا مارن لگے نے، ٹائم لنگ گیا جے۔ یہ چکر تھا۔ اللہ رب العزت نے جب قیادت اور سیادت آل سعود کو عطا فرمائی، جن کا نام سن کے بھی دنیا لفظ یہود اور سعود کو ملاتی ہے، فیصلے انشاءاللہ قیامت کو ہونے ہیں، میں کسی کا بھی وکیل نہیں، میں دلیل کا وکیل ہوں، اللہ قبول کرے۔ انہوں نے پہلی سیاسی اور دینی اور مذہبی کاوش یہ کی کہ یار یہ مرکز ہے، پوری دنیا میں ہماری یہاں سے تصویر جاتی ہے، 4 مصلے، 4 بھائی ضرور ہیں، جب چاروں برحق ہیں ایک مصلی کرو۔ آرڈر جاری کر دیا گیا، 4 مصلے نہیں ہوں گے، مصلی ایک ہوگا۔ عشاء ایک مصلے پہ ایک امامت کی قیادت میں ہوئی۔ اس کے بعد کیا دیکھا گیا؟ ایک تو لوگوں کو امام حرم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں ایک جماعت کروا لی، بعد میں جی میں اتنے جماعتاں کراؤں رہا، کہیں 2 بندوں میں درس دے لیا تو میں وہاں مدرس مسجد الحرام یا مدرس مسجد نبوی، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ ذوق ہے، اللہ قبول کرے۔ لیکن جن لوگوں نے 20 پڑھنی تھی یا 23 پڑھنی تھی، جب امام کے ساتھ وہ 11 رکھتے ہو گئی تو الگ ہو گئے، کہن جی ساڑی تے نماز رہندی ہے، ساڑی تے نماز رہندی ہے۔ کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں۔ انہوں نے کہا جی اسی کے لیے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ مصلی ایک ہو جائے، یہ پھر جگہ جگہ پہ جماعتیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میٹنگ بلائی گئی، کہا گیا کہ اس کا حل نکالو۔ ہر ایک نے کہا نہیں جی ہمارا موقف سچا ہے، لہٰذا ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا موقف ہے۔ لہٰذا انہوں نے انتظامی فیصلہ لیا کہ امام بدل دیا جائے 10 کے بعد۔ جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے وہ چلے جائیں، گھر میں جا کے وتر پڑھ لیں، اور وہ ثواب بھی مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب امام منصرف ہو گیا، چلا گیا، یہ بھی ساتھ چلا گیا، رات بھر اللہ اس کی عبادت میں لکھ دیں گے۔ جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے جائے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 20 ہیں،
امام بدل دیا گیا وہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، چلتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک انتظامی تاریخی مسئلہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ جناب وہ نہیں جی وہ 20 پڑھتے ہیں مانو، تو میرے دوست التزامی جواب یہ ہے، اللہ جلدی سمجھ دے دے گا، کہ آپ بھی اہل حرمین کو ہر بیعت میں حجت نہیں سمجھتے۔ اگر ان کی 20 رکعت تراویح حجت اور دلیل ہے تو پھر جو وہ کرتے ہیں دلیل مان لو، وہاں بھاگتے کیوں ہو؟ سب سے پہلے وضو میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یوں گردن پہ مسا کریں، جناب کیوں کرتے ہیں؟ دیں حرمین کا حوالہ۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تیمم میں یوں بھی کرتے ہوں، جناب کرتے ہیں، تو حرمین کو اگر 20 رکعت میں صحیح ہیں تو یہاں بھی مان لیں جناب۔ اسی طرح آذان کے شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ نہیں کہتے، جناب اگر حجت ہے ان کا فعل 20 رکعت تو یہ بھی ان کی ادا لے لیں، انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے جی سارے نہیں کرتے، جی جو کرتے ہیں وہ بھی آئیں، دوسرے بھی آئیں۔ وہ اذان دوہری بھی کہتے ہیں ترجیح کے ساتھ، مکہ میں جناب ابو محذورہ کو محبوب نے سکھائی تھی، ہوتی ہے وہاں پہ، تو جناب آپ وہ بھی لے لیں، وہ آپ نہیں لیتے۔ پھر وہ تکبیر اکاری کہتے ہیں، الحمدللہ دنیا سنتی ہے، تو جناب اس کو حجت مان لیں، دن میں 5 مرتبہ ڈیلی ہے، وہ تو چلے سال بعد ہے نا، یہ ڈیلی ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے، وہ لوگ بیت اللہ میں کسی بھی وقت عبادت سے نہیں روکتے، اور جناب کہہ رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد مکروہ وقت ہے، عبادت مت کریں، تو وہ بھی لے لیں۔ آ جائیں نماز میں، آئیں رفع الیدین، اس کے ساتھ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے قائل ہیں، جناب حرمین شریفین کا عمل لیجئے۔ آمین بالجہر کہتے ہیں، دنیا سنتی ہے، اگر ان کا فعل حجت ہے تو یہ بھی لیجئے۔ وہ جناب سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، رکھیے، 2 سجدوں میں آرام سے بیٹھ کے ربک فرلی پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ وہ 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت کر کے آرام سے پھر اٹھتے ہیں، کیجئے۔ وہ تشہد میں انگلی یا ہلاتے ہیں یا روکتے ہیں یا دائرہ بناتے ہیں یا 53 کا اشارہ بناتے ہیں یا حرکت دیتے رہتے ہیں، جناب کیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، چھوڑیے۔ جناب حرمین والے وطر 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں، یہ جو ان کی 20 رکعت کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں نا، وطر ساتھ نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے 6 سال یہ منظر دیکھا ہے، اور بڑے ساتھیوں کو روک کے پوچھا جناب ان کی 20 ٹھیک ہے، تو یہ نہیں وطر نہیں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وطر کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا وطر پڑھنے کے طریقے 2 ہیں، یا تو آپ شروع کریں لگاتار 3 پڑھیں، پہلی پڑھ کے بھی اٹھیں، دوسری پڑھ کے بھی اٹھیں، تیسری پڑھ کے بھی اٹھیں۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ۔ پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع الیدین کیے، اس کے بعد قنوت وطر فرمائی ہے، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ کی ہے۔ اب جناب دوسرا طریقہ یہ، آخر میں آپ نے سلام پھیرا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا، تیسری رکعت الگ سے پڑھی ہے۔ یہ 2 طریقے میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ مغرب کی نماز کے سٹائل میں میرے پیغمبر نے وطر نہیں پڑھا، جناب 2 رکعت پڑھ کے بیچ میں بیٹھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان حرمین والوں کے پیچھے وطر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے۔ تو پھر جناب اتنے سارے کام اگر آپ چھوڑے ہوئے ہیں، ایک کام کریں، یا سارے لے لیں، یا جہاں باقی چھوڑے ہوئے ہیں اس کو بھی لے۔ ہمارے نزدیک حجت حرمین والوں کا عمل نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔